پانی سے ہٹ کر قرآن دانی اور قرآن فہمی کی منازل سے گزریں گے تو یقیناً ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہوگا، ایک تبدیلی آئے گی جس سے ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ادا کر پائیں گے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مقدس مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں صاحب استطاعت لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے بتلایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کہ ہمارے شہر میں کچھ لوگ زکوٰۃ اور چندے کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب اور مجبور افراد کا استحلال کرتے ہوئے ان کے ویڈیوز بنا کر ان کی غربت کا مذاق اڑا کر اپنا ذاتی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے مستحق افراد کو دیں گے تو صحیح معنوں میں ادا ہوگی اور ہمارے ساتھ غریب افراد بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولانا مفتی محمد انوار احمد صاحب، کنٹرولر امتحانات جامعہ نظامیہ سے خواہش کروں گا کہ وہ خطاب کریں۔ مولانا مفتی انوار احمد صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ صدر جلسہ محترم المقام نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب حفظہ اللہ تعالی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد، محترم حضرت مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری مدد اللہ العالی، سجادہ نشین حضرت صوفی اعظم علیہ الرحمہ، معزز اراکین اسمبلی، حاضرین محترم، عزیز برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیہقی شریف کی حدیث ہے: لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلہا، کہ اگر لوگوں کو رمضان کی قدر کا اندازہ ہو جائے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سال تمام رمضان رہے۔ صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب رکھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ۔ پھر ارشاد ہے اسی حدیث پاک میں: وسائل اللہ لا یقیب، یعنی رمضان میں اللہ کا جو ذکر کرنے والا بندہ ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور رمضان میں کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ برادران عزیز، یہ وہ مہینہ ہے
جس میں ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، قرآن سے اور صاحب قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، کیونکہ قرآن زمانے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ کتاب جو ہمارے لیے دستور حیات بنا کے اللہ نے نازل فرمایا، پوری انسانیت کے لیے باعث افتخار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے کائنات کو زندگی گزارنے کا سبق دیا۔ بیضاوی شریف میں ایک روایت بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کا ایک وفد آیا۔ حضور کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اب اندازہ کریے یہودیوں کی ذہنی قباست کا کہ سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں علم الاعداد کا رواج رہا ہے، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے 786 کا عدد سمجھتے ہیں۔ ان یہودیوں نے کیا کیا؟ بارگاہ نبوی میں ایک عجیب بات کر دی، کہنے لگے کیف ندخل فی دین مدتہ 71 سنہ، کہ ہم ایسے مذہب میں کیسے داخل ہوں جس کی کل مدت صرف 71 برس ہے۔ الف کا 1 عدد ہوتا ہے، لام کے 30 عدد ہوتے ہیں، میم کے 40 عدد، مجموعی 71 ہوئے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم ایسے دین میں کیسے داخل ہوں جو صرف 71 برس کا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان امیت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ موقع سے کائنات کے سارے علوم سے واقفیت کا اظہار بھی فرمایا۔ اس وقت حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے یہودیو تمہارا استدلال غلط ہے، تم غلط بات کر رہے ہو، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے ان سے کہا سنو، اور پھر ارشاد فرمایا الف لام میم را، الف لام میم صاد، را کے 200 کے حروف ہوتے ہیں، صاد کے 90 عدد ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو انہی پر قطع کر دیا۔ تو اے نوجوانوں، قرآن ہمارے لیے علم کے سرچشمے کھولتا ہے۔ اگر ہم قرآن سے واقف ہوں تو اسلام پر آنے والے اعتراضات کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ زمانہ آپ کو بہکانا چاہے گا، زمانہ آپ کو راہ راست سے ہٹانا چاہے گا۔ ایسے میں رمضان کا یہ مہینہ روزوں کے ذریعے اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمارے نوجوان اسلام کا دفاع کرنے کی اہلیت پیدا کریں، قرآن کی فہم پیدا کریں، اسلام کے احکام کی مصلحتوں اور مقاصد سے واقف ہوں۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص بڑا چرب زبان تھا، لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اپنی باتوں کے لچھے دار پہلو میں لا کر لوگوں کو بھٹکا دیا کرتا۔ چنانچہ ایک جگہ وہ کھڑے ہو کر تین سوال کہہ رہا تھا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اتفاق سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی نوجوانی کا زمانہ تھا، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے پہلا سوال کیا، اللہ ہے تو بتاؤ لوگوں اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب الجھن کا شکار بناتا ہے۔ پھر کہنے لگا اللہ کا رخ کدھر ہے؟ میرا رخ آپ کی جانب ہے، اس طرف تو نہیں ہوگا۔ تو اپنی بات میں گھما کر لوگوں کے ذہن کو اور ایمان کو متاثر کرتا کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ زمانے میں ہزاروں کام ہو رہے ہیں، اگر کہتے اللہ بارش برسا رہا ہے تو کہتا وہ کون کر رہے ہیں جہاں بارش نہیں ہو رہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نوجوان تھے، لیکن فرمایا میں جواب دوں گا۔ چنانچہ کیا جواب دیا؟ فرمایا تمہارا پہلا سوال کیا ہے بتاؤ؟ کہنے لگا اللہ سے پہلے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم 10 سے الٹی گنتی گنو۔ وہ گننے لگا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پہ آ کے رک گیا۔ آپ نے فرمایا رکو نہیں، کنٹینیو گنتے رہو۔ اس نے کہا کیا گنوں؟ 1 سے پہلے کوئی عدد نہیں۔ فرمایا نادان انسان، ہم نے کیلکولیشن کے لیے عدد بنا لیا ہے، اس کے 1 میں یہ کمال ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں۔ تو اللہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اب دوسرا سوال تھا کہ اللہ کا رخ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا ایک چراغ لایا جائے،
उस सवाल करने वाले से फरमाया रोशन करो, चराग रोशन हुआ तो आपने सवाल कर दिया बताओ इसका रुख किधर है, उसने कहा हर तरफ इसका रुख है। अब कहना पड़ा सच्चाई, तो आपने फरमाया ऐ हजरत आप एक दिरहम का चराग उसका रुख हर तरफ मुतय्यन करते हैं और अल्लाह के बारे में लोगों को शक पैदा करते हैं। अफसोस है आपकी ज़हनियत पर। अज़ीज़ान गिरामी, अब आखिरी बात थी कि अल्लाह क्या कर रहा है। आपने फरमाया सुनो, अल्लाह तुम्हें जलील कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, वक्त का तकाजा है कि उम्मत मुस्लिमा कुरान और साहिब कुरान से अपने आप को मंसूब करे। और यकीनन हमारे पास नमाज तहज्जुद में मसाजिद की जगह नाकाफी महसूस हो रही है, तरावीह में लोगों की कसरत है, लेकिन ताल्लुक बिल कुरान और ताल्लुक रसूल पाक अलैहिस्सलाम से कायम होना चाहिए। अगर वो ताल्लुक कायम हुआ, आप बेकरार हैं, परेशानी के आलम में हैं, तो फिर अल्लाह की आयतें नाजिल होती हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सैयदना थे, हिजरत का मौका था, दुश्मन परेशान किए हुए आया, अल्लाह ने अपने कलिमात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़बान से बयान किए, अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अज़ीज़ान गिरामी, आज उम्मत मुस्लिमा की समाजी जिंदगी उथल पुथल है। शौहर अपनी बीवियों पर हाथ उठा देते, निज़ाम में सुकून गायब है। अंदाजा कीजिए, कायनात के सबसे अजीम ज़ौजैन मौला अली बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के दरमियान भी हल्की सी नाचाकी या किसी बात पर हल्की सी नाराजगी पैदा हो गई। क्या किया मौला अली ने? अल्लाह के घर तशरीफ लाए, आराम करने लगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने देखा मौला अली आराम कर रहे हैं, मिट्टी जिस्म को लगी हुई है। फरमाया खुम या अबा तुराब, खुम या अबा तुराब, और दस्ते अक़दस से मिट्टी को हटाया। मतलब यह हुआ कि अगर मौला अली की तरह मोहब्बत रसूल दिलों में हो तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम रहनुमाई के लिए, मोहब्बत फरमाने के लिए तशरीफ लाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत बिलाल को किसी ने उनकी वालदा की निस्बत से आर दिला दिया, काली माँ के बेटे। हजरत बिलाल का चेहरा गमजदा हो गया। रहमत आलम ने देखा मेरे चाहने वाले का चेहरा गमजदा हो गया है, हुजूर बेकरार हो गए। हुजूर ने हजरत बिलाल का हाथ थामा और जिन्होंने आर दिलाई थी उनसे कहने लगे तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्यों ऐसी बात कह दी? अज़ीज़ान गिरामी, आपको अंदाजा है कि हजरत बिलाल की मोहब्बत कैसी है। अगर हम भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम से ऐसी ही मोहब्बत करेंगे तो यकीन जानिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस तरह हमारी रहनुमाई भी फरमाएंगे, हमारी मदद भी फरमाएंगे, दस्तगीरी भी फरमाएंगे। आखिरी बात अर्ज करूं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम एक सुतून पर लकड़ी के खुतबा इरशाद फरमाते। सुतून हन्नाना उसका नाम है। मिंबर मुबारक तामीर हुआ, वो सुतून छोड़ दिया गया, एक जानिब मस्जिद नबवी के रख दिया गया। हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, वो सुतून रोने लगा। अहादीस के कलिमात बताते हैं कि उसकी आवाज सुनाई दी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उसके करीब तशरीफ ले गए, उसको अपने सीने से लगाया, उसका रोना थमा। जिस तरह बच्चा रोते रोते खामोश होता है, इस तरह वो सुतून खामोश हुआ। क्या मतलब है? अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करेंगे, हुजूर अपने सीने से लगाएंगे। कौन नहीं चाहता उम्मत मुस्लिमा के अजीम जिम्मेदारों मुसलमानों, कौन नहीं चाहता हुजूर के कदमों में जगह हो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की इनायतें हो, तवज्जुहात हो। रमजान बेहतरीन मौका है, इससे इस्तिफादा कीजिए। आज एक बहुत बड़ी तादाद खास तौर पर नौजवानों की मस्जिदों से जुड़ी हुई है। तहज्जुद जहां भी है, इस मस्जिद में भी है, तो आप देख रहे हैं गाड़ियों के लिए जगह कम पड़ रही है, अंदर तो लोग भरे हुए हैं। यकीनन बाजारों में भी नौजवान बड़ी तादाद में जा रहे हैं। उस जानिब ही सबका रुख है। दो रुख हैं आईने के, एक वो नौजवान दुआओं के दरमियान जिनकी आंखें नमनाक हो रही, दूसरी तरफ वो नौजवान जो रमजान की रातों को खाने पीने की रातें समझे हुए।
ان نوجوانوں کی تربیت بھی ہمیں کرنا چاہیے. یقیناً ہم نے ان کو رمضان کی اہمیت سے واقف نہیں کروایا. گرامی، بس اسی پر اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں رمضان کے فیضان سے مالا مال فرما. پروردگار امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما. اسلام کا رعب ساری دنیا پر قائم فرما دے. حضور کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی صاحب قادری سجادہ نشین حضرت صوفی اعظم علیہ الرحمہ سے خواہش کروں گا کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد. سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا ہے. سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا ہے. کم از کم خواب ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے. کم از کم خواب ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے. الہی یہ دعا ہے التجا ہے قلب مستر کی. الہی یہ دعا ہے التجا ہے قلب مستر کی. دم آخر رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. دم آخر رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. سنا ہے سنتے ہیں کہ ڈوبنے سے جان جاتی. سنتے ہیں کہ ڈوبنے سے جان جاتی ہے. عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے. عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے. نگران جلسہ نقیب ملت بارسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین مولانا مفتی محمد انوار احمد قادری صاحب، کنٹرولر ایگزامینیشن جامعہ نظامیہ مولانا قادر محی الدین قادری المعروف جنید پاشا قادری صاحب، مجلس اراکین اسمبلی سابقہ اراکین بلدیہ، میرے عزیز بزرگوں دوستوں، آپ تمام حضرات اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ ابھی میں نے جس چیز کی آپ کے سامنے تلاوت کی وہ خدا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ نگران جلسہ کا صدر جلسہ کا خصوصی خطاب آپ کو اور مجھ کو سننا ہے. ایک 10-12 منٹ جو سو آپ کے درمیان میں رہوں گا، کیونکہ ایسا متبرک مہینہ ہے جس کی عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی آیتوں کی طرف اس کا اشارہ کیا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریف میں اس مقدس مہینے کی برکت، عظمت، نعمتیں، انعامات کو جو سو ظاہر کیا. خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کی نعمتوں کا، انعامات کا اگر لوگوں کو علم ہوتا تو لوگ دعا کرتے کہ تمنا کرتے کہ سال تمام یہ مہینہ رہے. ایسے عظمتوں والا، رحمتوں والا، انعامات والا مہینہ ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جیسو ہم کو عطا کیا گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت، صبر کا بدلہ جنت ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں میری امت کے کسی روزدار کو روزہ افطار کرا دے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. روزدار کے ثواب میں کوئی کمی
نہیں ہوگی. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایک دو کو نہیں بلکہ سینکڑوں کو جیسے روزہ افطار کرا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ ایسا تھا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہم میں بہت سارے ایسے نہیں ہیں, اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ روزدار کو روزہ افطار کرا سکتے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجوری سے صحیح, ایک پیالہ شربتی سے صحیح, جیسے اگر روزدار کو روزہ افطار کرا دیا جائے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے روزدار کو اگر کوئی بھی جیسے ایک گلاس پانی بھی پلا دے تو کل قیامت کے روز پروردگار عالم اسے میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے پینے کے بعد جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اسے پیاس نہیں لگی. یہ مقام و مرتبہ یہ روزدار ہے. ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے, رکھتے ہوئے اپنے عنوان پر آ جاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے, اپنی خواہشات پر دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک مہاجر صحابی رسول ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے, تو وہ روزے پہ روزہ رکھتے جا رہے ہیں, روزے پہ روزہ رکھتے جا رہے ہیں. تو جیسے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس افطار میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ جیسے وہ مہاجر صحابی رسول کو ایسو دعوت دیتے ہیں کہ آپ میرے پاس گھر کو آئیے, میرے ساتھ افطار کریے. اور تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ بھی کوئی دولت مند صحابی رسول نہیں ہے. فوراً گھر کو جاتے ہیں, اپنی زوجہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مہاجر صحابی رسول جیسے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے, وہ روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں, تو میں نے کیا کیا جیسے ان کو اپنے افطار میں جیسے اپنے گھر آنے کی جیسے دعوت میں نے دے دی. تو ان کی زوجہ محترمہ جواب دیتی ہے گھر میں جیسے ایک آدمی کے کھانے کے سوا دوسرے آدمی کا کھانا موجود نہیں ہے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو انہیں دعوت دے دی. ایسا کرتے ہیں جب وہ آئیں گے کھانا تیار کرنا, دسترخوان بچھا دینا, دسترخوان بچھانے کے بعد تم جیسے اٹھنا, چراغ کو درست کرنے کے ہیلے سے جیسو چراغ کو جیسو بجھا دے دینا, اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور انہیں ایسا محسوس کرا رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ خاصا تناول کریں. منصوبے کے مطابق صحابہ رسول مہاجر صحابہ رسول آتے ہیں, دسترخوان بچھایا جاتا ہے, کھانا رکھ دیا جاتا ہے اور چراغ کو جو سو بجھا دیا جاتا. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کی زوجہ محترمہ مہمان صحابی رسول کے سامنے ایسا محسوس کراتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے. مہمان صحابی رسول کھانا کھا کر فارغ ہو کر جب جاتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ محترمہ جیسو ویسے ہی بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں. جب دوسرے دن جیسے فجر کے وقت حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں, میرے آقا ان کو دیکھ کر مسکرا دیتے, تبسم فرما دیتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ثابت کل رات کے تمہارے مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کی ادا پروردگار عالم کو بڑی پسند آئی, پروردگار عالم کو بڑی پسند آئی. یہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا جذبہ ایثار و قربانی تھی, جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت سارے ایسے ہیں جو ایک دو کو نہیں بلکہ سینکڑوں کو روزہ افطار کرا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادم کو ادا کرنا چاہیے. مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. مختصراً جیسو کر رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ رمضان کا وہ متبرک وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی کتاب کو نازل کیا. یہ کتاب کیا ہے؟ ساری دنیا انسانیت کے لیے ہے. پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے, کھلی دلیل ہے, قانون خداوندی ہے, دستور اسلام بھی ہے, ضابطۂ حیات بھی ہے. اور یہ کتاب جیسو انقلاب, یہ کتاب ثواب بھی ہے اور یہ کتاب انقلاب بھی. یہ کتاب
ثواب بھی ہے یہ کتاب، انقلاب بھی ہے. اور آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو حاصل کیا تو صرف ثواب کے واسطے، ورنہ جزدانوں میں بن کر کے جیسے محرابوں میں رکھ دیا. یقیناً اس کتاب کا پڑھا جانا، سننا، سنانا، دیکھنا، دکھانا، اس کو چھونا، اس کو سینے سے لگانا، اس کو سر پہ رکھنا یقیناً ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیسو انقلاب بھی ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ اس کتاب کو جہاں پر تم تلاوت کرتے ہیں وہاں پر جیسو آسمان سے فرشتے اور ملائکہ نازل ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے آسمان سے فرشتے اور ملائکہ آیت قرآنی، آیت ربانی سننے کے لیے زمین پر آتے. حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مشہور ہے، رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. ایک صحابی رسول حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ کل رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اگر اجازت ہو تو عرض کروں. تو میرے آقا نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں رسول اللہ تہجد کی نماز کے بعد میں اپنے گھر میں جیسے تلاوت قرآن میں مصروف تھا، جیسے جیسے میں تلاوت قرآن کرتے جاتا میرے گھر میں جیسے ایک گھوڑا بنا ہوا تھا، جیسے جیسے میں آیت قرآنی تلاوت کرتا وہ اچھلنے کودنے لگتا ہے. میں آیت قرآنی، آیت ربانی کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اچھلنے لگتا ہے. میں جیسے ہی آیت قرآنی روک دیتا ہوں وہ گھوڑے کا اچھلنا بھی جیسے بند ہو جاتا. اور پھر جب میں دوبارہ آغاز کرتا ہوں پھر جیسے گھوڑا جیسے اچھلنے کودنے لگتا. یا رسول اللہ میرا بچہ یا جو صحن میں سو رہا تھا، مجھے یہ ڈر اور خوف ہوا کہ گھوڑا اچھلتے اچھلتے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس واسطے میں نے آیت قرآنی، آیت ربانی کو بند کر دیا. جب اپنے گھر کے صحن میں جا کر جب دیکھتا ہوں بچے کو، جب میں اٹھاتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں کہ آسمان پر جیسے چاروں طرف نورانی قندیلیں، چاروں طرف نور چمک رہا ہے. اور وہ نورانی قندیلیں جیسے ہی میں بچے کو اٹھا کر واپس آنے لگا وہ نورانی قندیلیں آسمان کی طرف واپس جانے لگے. میرے آقا نے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اسید کیا تم جانتے ہو وہ نورانی قندیلیں کیا ہے؟ وہ نورانی قندیلیں کیا ہے؟ تو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اور ملائکہ کی جماعت نازل جو تم سے آیت قرآنی، آیت ربانی سننے کے لیے آئی تھی. جہاں بھی آیت قرآنی کا نزول ہوتا ہے وہاں پر رحمت باری تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ بھائی یہ کتاب نہ صرف ثواب ہے بلکہ اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا ہے. ہمارے لیے جیسو قانون خداوندی ہے، دستور اسلام ہے، ضابطۂ حیات مکمل، جامع اور اپ ٹو ڈیٹ حیثیت میں جیسے قرآن مجید کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا ہے. ہمیں اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب کی ہدایت نہ باقی ہے، آج تک باقی ہے، نہ قیامت تک کوئی اور کتاب کی، کوئی اور رہنمائی کی یا کوئی اور رول ماڈل کی جیسے ہم کو ضرورت نہیں پڑتی. قرآن اور صاحب قرآن کی زندگی ہمارے لیے مسئلے راہ ہے. آپ تمام حضرات سے رخصت ہونے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیے، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیے بھائی، کیونکہ جو بھی صاحب نصاب مسلمان ہے زکوٰۃ دینے سے جیسے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. اور جتنا مال آپ دیں گے، اور بہت سارے غریب مسکین بھائی ایسے ہیں جو آپ کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، لیکن ان کا بھی حق ہے، ان کو ہمیں جیسو ان کا حق جیسو ہمیں ادا کرنا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ پیدا کرنا ہے، اور ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا ہے. دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے باری تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے باری تعالیٰ
تراویح کی نمازوں کو قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی احترام کے ساتھ نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے خواہش ہے کہ اس جلسے سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ظہیر الدین صاحب صوفی، حضرت مولانا مفتی انوار نظامی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، معزز اراکین و صدر معتمدین وہ سابق اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رمضان جیسے ماہ مبارک کو عطا کیا، اور اس ماہ مبارک کے شروعات سے، اس کے آنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور حدیث شریف میں آیا کہ جمعے کا دن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، دوسرا قدم مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اور اسی طرح تیسرا مرتبہ بھی آپ نے آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبریل امی کھڑے تھے، جو سید پورے ملائکہ ہیں، اور انہوں نے دعا کی کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو سید الانبیاء نے آمین کہی۔ دوسری مرتبہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جس محفل میں میرا ذکر ہو اور وہاں پر لوگ مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتے تو جبریل امین نے دعا کی کہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں، تو میں نے آمین کہا۔ تو درود و سلام کا نذرانہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بیچتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی آل صحابہ وسلم۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت اور بخشش اللہ سے نہیں کروائی وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، اور ہم کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ صرف روزے رکھیں جو فرض ہیں، بلکہ ان روزوں کے آداب کو ملحوظ رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، تاکہ ہمارے روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور حافظ قرآن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، جو خوش قسمت لوگ
پھر اللہ سبحانہ کے سامنے ان حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلا کر ان کے سر پر تاج رکھے گا. یہ ان کو عزت سے اللہ سبحانہ و تعالی ان حفاظ کے ماں باپ کو سر پر تاج رکھے گا، عزت کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شاستری پورم میں ایک حافظ قرآن کا قتل بھی کر دیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں ابھی ہم نے سنا کہ 3 رمضان کو خاتون جنت سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اس ماہ مبارک کی 10 رمضان کو خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی شاید آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، مفسرین نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ضروری ہے کہ ہم خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کریں اپنے جلسوں میں، اپنے بیانات میں، کیونکہ دنیا کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ کون تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ خاتون تھی جس کی 2 مرتبہ شادی ہوئی اور 2 مرتبہ وہ بیوہ بھی ہوئی. ان کے 2 بیٹے بھی تھے اور وہ ایک بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، سب سے دولت مند تھی، بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ وہ ملکہ تھیں. اس زمانے میں کہ مکے میں ان کے پاس 21 لوگ تھے گھر میں کام کرنے والے، اور وہ خود تجارت کرتی تھی. اور اس زمانے میں ان کو بہت سے رشتے آئے کہ آپ دوبارہ نکاح کریے، آپ نے نہیں کیا. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مکے میں کعبۃ اللہ کے سامنے اس زمانے میں بت بھی تھے، اور ایک میلہ، ایک قسم کا میلہ ہوتا تھا. لوگ آتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے اور بتوں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے بھی تھے. تو اس وقت وہ صرف خواتین کا وقت تھا. شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی یہ واقعہ لکھا. ابن اسحاق نے لکھا کہ ایک یہودی آیا، ان خواتین کے سامنے سے گزرا اور کہا کہ تمہارے درمیان میں ایک رسول آنے والا ہے، تم میں سے جو بھی ان کی بیوی بنو گی وہ خوش قسمت کہلاؤ گی. تو اس وقت خواتین نے اس کی بات کو سنا اور انہوں نے اس پر بڑا غصہ کیا، بلکہ بعض خواتین نے کہا کہ تم ہمارے بتوں کی بے عزتی کر رہے ہو، یہ کہہ کر ایک آخری رسول اور نبی آنے والا ہے. بعض خواتین نے کنکریاں اٹھا کر اس یہودی کو مارا. بعض خواتین نے کہا کہ یہ مکے کا نہیں ہے، یہ مکے سے باہر سے آیا. مگر اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کوئی لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ آپ نے اس کے الفاظ کو اپنے دل میں ذہن نشین کر لیا کہ یہ وقت آنے والا ہے کہ نبی آخری رسول آنے والے ہیں، اور تم میں سے خوش قسمت وہ رہیں گے جو ان کی بیوی بنیں گے، زوجہ بنیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نیک ہیں، تجارت کرتے ہیں. ان کی تعریف سنی، بلکہ میں آپ کو طبقات ابن سعد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوبصورت الفاظ لکھے وہ آپ کو میں سناتا ہوں
کہ طبقات ابن سعد میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم شباب میں قدم رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اور مروت کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، اخلاق میں سب سے اعلیٰ تھے، حلم اور تحمل کا پیکر مجسم، میل جول میں سب سے زیادہ فرد بخش، ہمسائیگی میں سب سے زیادہ کریم اور خوشگوار، بردباری میں بے مثال، تواضع اور منکسر مزاج میں باکمال، ہر ایک کی خدمت کرتے، ہر ایک کا خیال رکھتے اور انتہائی درجے کے امانت دار، وعدے کے پکے تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا کہ گویا اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں تمام امور صالحہ اور اخلاق فاضلہ مرتکز کر دیے تھے، اسی بنا پر ان کی قوم نے ان کو الامین کے لقب سے نام دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ختیجہ جب یہ جانی تو انہوں نے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مکے میں لوگ گرمی کے دنوں میں دمشق کو جاتے تھے، اب موجودہ جو ڈیمسکس کہتے دمشق میں بصری ایک جگہ ہے، وہاں پر تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ سردی کافی ہوتی آج بھی دمشق میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اپنے غلام، اپنے کام کرنے والے میسرہ کے ذریعے کہ کیا آپ میرا سامان تجارت کا بصری دمشق کو لے کر جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا۔ حضرت ختیجہ نے اپنے غلام سے کہا، میسرہ سے، کہ میں تم کو تاکید کر رہی ہوں کہ تم ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، اور وہ جب کوئی فیصلہ کرتے تو اس میں مداخلت مت کرو، اور جب تم واپس آؤ گے تو مجھے آ کر بتانا کہ کیا ہوا۔ یہ تجارت کا قافلہ مکے سے نکلا، دمشق بصری مقام پر پہنچا، وہ تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں پر حضرت ختیجہ کے غلام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک ایک راہب تھا، نستور اس کا نام تھا، اس نے آ کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکے سے نکل کر آئے۔ تو اس راہب نستور نے کہا کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس جھاڑ کے اس پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی اور رسول بیٹھتے ہیں، یقیناً یہ آخری رسول ہے۔ پھر اس نے دیکھا ایک اور معجزہ کہ جہاں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، دھوپ ہے تو فرشتے آ کر سایہ دے رہے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ جب وہ معاملے داری کر رہے ہیں کاروبار کی، تو جس سے کر رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ بتوں کے نام کی قسم کھائیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم کھانا تو چھوڑو، میں ان کے سامنے سے سب جاتا ہوں تو اپنا چہرے مبارک کو پلٹا لیتا۔ پھر بڑا اس تجارت میں بڑا منافع ہوا۔ جب واپس آئے، اس میسرہ نے جا کر حضرت ختیجہ کبریٰ سے کہا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور پھر وہ جا کر ان کے چچازاد بھائی تھے، ان سے جا کر کہا، ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، وہ ابھی بھی دین ابراہیمی پر قائم تھے، ضعیف ہو گئے تھے، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں سے کہتے تھے، کفاران قریش سے کہتے تھے کہ تم دین ابراہیمی پر قائم رہو، یہ کعبۃ اللہ بنایا گیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ان کے پاس گئے کہ ان کے چچازاد بھائی تھے، یہ تمام باتیں ان کو بتائیں، اور ان کے خواب انہوں نے بتایا حضرت ختیجہ کبریٰ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے سورج نکل رہا ہے، اس کی روشنی مکے کے ہر گھر میں پہنچ گئی،
تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تم جو چیزیں مجھے بتائی ہو مجھے لگتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تمہارے خواب سے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ان سے نکاح ہوگا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت نفیسہ سے، آپ کی دوست تھی جو بعد میں اسلام کو قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذریعے سے اپنا نکاح کا پیغام بھجایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، نکاح ہوا، اور جس خاتون اول کے پاس 21 کام کرنے والے تھے، سب سے زیادہ دولت تھی، وہ اپنی پوری دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء کرام نے اپنی زبان مبارک سے، اپنے بصیرت و فروز خطابات سے ہم کو بتایا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ 1500 سال پہلے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بولو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا آخری اور سچا نبی ہوں، میری اتباع کرو۔ بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانا مارتے، نعوذ باللہ شاعر کہتے، کیا کیا نہیں کہتے، کبھی کبھی پتھر پھینک کر مارتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس بیٹھ کر آپ کے چہرے مبارک سے دھول کو صاف کرتی، ان کو اطمینان دلاتی کہ یقیناً اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ پیٹ پر زخم ہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ اپنے جسم کے جو کپڑے پہنتی ہیں اس کو پھاڑ کر آپ کے زخم پر اس کو مرہم لگاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑا دو، اوڑھنے کے لیے مجھے کپڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون اول سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے ان کی دھارس بنا اور کہا کہ نہیں نہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کو پیسہ دینے والے ہیں، ضرورت مندوں کو آپ یتیموں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم کو معلوم ہو کون تھی خاتون اول، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے بے انتہا مشکلات اور تکالیف اٹھائیں، پوری دولت ختم ہو گئی، اور حدیث شریف میں آیا کہ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر لا رہی ہیں، جسم پر کپڑے ہیں، پیون لگا ہوا ہے، اور جبریل امی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون اول آ رہی ہیں کھانا لے کر، ان سے کہیے کہ اللہ ان کو اپنا سلام پہنچاتا ہے، اور ان سے کہیے کہ اللہ ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے جس میں ان کو بہت سکون ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مدینے کو نہیں دیکھا، مکے کو فتح ہوتے نہیں دیکھا، اذان نہیں سنی، جمعے کے بارے میں نہیں سنا، مگر اگر دنیا میں پہلے کسی خاتون نے اسلام کو قبول کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کو قبول کیا، اور انہوں نے تربیت دی اپنی اولادوں کی۔ ایک جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا
وصال ہو. حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میرا بیٹا مجھے بہت یاد آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتی ہو تو یہاں بیٹھ کر تم جنت میں اپنے بیٹے کی آواز سن سکتی ہو. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جنت کے انگور کا گوشہ دیا کھانے کے لیے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، دین جو ہم کو ملا ہے، یاد رکھو، یہ کوئی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا، یہ کوئی چمن سے چل کر نہیں ملا. ہم کو اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت پوری استعمال ہو گئی، ان کی تکالیف، ان کے مصائب اور مشکلات سے ہم کو دین ملا. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، جو بعد میں اسلام قبول کیے، بعد میں اسلام قبول کیے تھے. وہ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، گرفتار ہوئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو وصال کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب جا کر کہا کہ اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ تم دنیا اور جنت میں میری بیوی رہو گی. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ مدینے میں ہیں، لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک ضعیف عورت آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھا کر اس عورت سے بہت دیر تک گفتگو کی، بہت دیر تک. اور جب جا رہے تھے تو ان کو تحفے تحائف دیا اور ایک صحابی رسول سے کہا کہ ان کو لے جا کر چھوڑ کر آؤ. ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ گوشت آیا تو کہا کہ زیادہ گوشت استعمال کرو، اس میں شوربہ بناؤ. پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، ان کو یہ سالن بھجانا ہے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضرت خدیجہ کو اتنا یاد رکھتے ہیں، اتنا یاد رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک جوان بیوی بھی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میری بات کو سمجھتا نہیں تھا وہ میری بات کو سمجھتی تھی، جب کوئی میرے پیغام کو سننے کو تیار نہیں تھا وہ میرے پیغام کو قبول کیا، جب دولت کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی ساری دولت کو دین کے لیے لگا دیا. آج اچھے دن آ گئے، اس وقت کسی نے اگر میرا ساتھ دیا تو خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو امت کی ماں ہیں، کس طریقے سے ان سے محبت کرتے تھے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان عظیم شخصیتوں، ہستیوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ہوا، آپ کے شوہر ابو العاص گرفتار ہو گئے جنگ بدر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا کہ جو فدیہ دے گا، انہیں پیسے دے گا، ان قیدیوں کو رہا کروا دیا جائے گا. آپ کے شوہر نے خط لکھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فدیہ پوچھ رہے ہیں، پیسے اتنے جمع نہیں ہوئے تو انہوں نے ایک ہار بھجا دیا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کو شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو رقت طاری ہو گئی، رقت طاری ہو گئی، آنکھ میں آنسو آئے
اور کہا یہ تو ختیجہ کا ہار ہے. اور آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کیا تم ابو لاس کو بغیر یہ ہار لیے رہا کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی آپ پر قربان، آپ کا حکم ہمارے لیے آخری فرمان ہے. ابو لاس سے کہا کہ تم جب مکے کو جاؤ گے میری بیٹی کو واپس بھجاؤ گے. طے کیا گیا کہ صحابہ جائیں گے مکے سے 12 کلومیٹر دور کسی جگہ پر. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گی. جب نکلی وہ سفر میں تو حبار بن اسود نے آپ کے اونٹ کو گھیر لیا اور اونٹ کو نیزہ مارا. حضرت زینب حاملہ تھی، اونٹ سے گری تو حمل ساکت ہو گیا. بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیسے مصائب اور مشکلات سے ہم کو دین ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جہاں کہیں بھی حبار مل جائے اس کا کام تمام کر دینا. مکہ فتح ہوا، حبار بن اسود کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر رہے ہیں. ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے کو چھپا کر گیا اور کہا کہ میں نے سنا کہ آپ سب کو معاف کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سن کر کہا کہ حبار جا، تجھے آج میں معاف کرتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی مہینے میں 3 رمضان کو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. کون بی بی فاطمہ؟ جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس سے پہلے شاب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے بنو ہاشم کو ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. آج ہم ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کو داڑھی پکڑ کر مارتا ہے، کسی کو نام پوچھ کر مارتا ہے، کسی کو دیکھ کر ٹرین میں جا رہے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے. 3 سال تک بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت بی بی فاطمہ ساتھ ہیں، حضرت زینب ساتھ ہیں. 3 سال تک کوئی آ کے نہیں مل سکتا، کوئی کھانا نہیں دے سکتا. خیر وہ ایک لمبا واقعہ ہے، وہ ختم ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ 5 یا 7 سال کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ظالم ابو جہل کہتا ہے کہ کون ہے یہاں پر جو اونٹ کی اجڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لا کر ڈال دے. ایک بدبخت اٹھا اور اونٹ کی اجڑی اٹھا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی کو ڈال دیا. حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا، شہزادی جنت کو، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اس گندگی کو صاف کیا. ان کا ہاتھ پکڑ کر زمزم کے کنویں پر لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اس گندگی کو صاف کیا. حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ یا اللہ جس نے میرے والد سے یہ کیا تو ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یہ مشکات شریف میں ہے. ایک اور روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی تھے. یہ کفار یہ چاہتے تھے کہ جب وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کا مذاق اڑائے، نعوذ باللہ. خیر وہ گندگی گری، صاف ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ میں اللہ سے دعا کی. 7 لوگوں کا نام لے کر دعا کی کہ اللہ یہ فلاں ادبا، اور ایسے 6 لوگوں کا 7 لوگوں کا نام لے کر دعا کی اللہ تو ان کو دیکھ لے. بی بی فاطمہ نے دعا کی، مشکات کی روایت ہے. تو وہ بدر کی جنگ میں یہ تمام کے تمام ہلاک ہوئے اور اس گندے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا.
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہزادی جنت یہ ہیں، یہ شہزادی جنت ہے، خاتون اول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے آپ کا نکاح کروایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا ذکر شہادت نامے میں محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبند، سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی نے اپنے شہادت نامے میں لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے نکاح کا ارادہ کیا حضرت علی سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جب بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو اتنا ان کو جہیز دیا گیا تھا کہ جن اور دیو آپ کی بیٹی کا جہیز اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے داماد کو ایک ایسی ٹوپی دی جس پر ایسے قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے، جس کی قیمت 70 ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، ایک ہیرے کی قیمت اس زمانے میں 8 درہم یا دینار کی تھی۔ تو خیر نکاح ہو گیا شیر خدا کا، شہزادی جنت کا۔ امام حسن اور حسین کی پیدائش ہو گئی، شیر خدا حج کرنے گئے، وہاں پر ایک شخص بول رہا ہے کہ میرے کو 4000 دینار دلا دے اللہ، میرے کو 4000 دینار دلا دے ورنہ کپڑا پھاڑ لیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کیا کہہ رہا ہے، یہ حج ہے؟ تو بولے اللہ سے مانگ رہا ہوں میں۔ تو شیر خدا نے کہا کہ تم مت مانگ، مدینے کو آ، اللہ تجھے مدینے میں دے گا، میرے سے مل آ کر۔ وہ مدینے کو گیا، گھر میں فاقہ ہے، امام حسن اور حسین بھوکے ہیں۔ وہ آ کر کہتا علی تم نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت علی بولے ہاں چلو۔ ایک باغ تھا، اس کو 11 یا 12 ہزار میں فروخت کر دیا، اس کو 4000 درہم دیے، جو پیسے تھے غریبوں میں بانٹ دیا شیر خدا نے۔ گھر کو واپس آ کر شہزادی جنت سے کہا کہ میں نے باغ کو بیچ دیا، جنت میں گھر خرید لیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ کم سے کم حسنین کریمین جو ہیں ہمارے 2 بیٹے شہزادے بھوکے ہیں، ان کا تو خیال رکھتے۔ اور حضرت علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ ادھر جبریل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے رہے ہیں کہ شہزادی جنت نے علی کو اپنا قیدی بنا لیا، آپ جائیے فوراً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھ جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل امی نے مجھے پیغام بھیجایا ہے کہ تم نے علی کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے بی بی فاطمہ پر رقت طاری ہو جاتی، علی مجھے معاف کر دو، علی مجھے معاف کر دو، آپ کیسے میرے قیدی بن سکتے؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر حضرت علی جب ایک جگہ بعد میں خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت ہے، ایک عظیم تخت ہے، اس تخت پر کئی خواتین ہیں، حوریں ہیں، اور ایک مخصوص خاتون ہے جو تخت پر بیٹھی ہوئی خاتون کی خدمت کر رہی ہے۔ حضرت علی قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ بی بی فاطمہ نظر آتی، وہ بی بی فاطمہ نظر آتی ہیں، اور بی بی فاطمہ ان سے کہتی ہیں خواب میں کہ علی یہ کون ہے، یہ خادمہ جو میری خدمت کر رہی ہے، جانتے ہیں؟ تو بولے کون ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی بی فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے خوش ہوگا اللہ، جو اس کو خوش کرے گا، جو اس سے خوش ہوگا اللہ اس سے خوش رہے گا، جو اس کو ناراض کرے گا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ جب علماء کرام سے یہ حدیث شریف کو سنا تو علماء کرام نے کہا کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کی گردن پر تلوار رکھی ان کا کیا حال ہوگا۔ علماء کرام نے بتایا کہ جس دن کربلا میں امام حسین کی شہادت کا دن تھا، اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا
کہ کربلا کی زمین کو جھاڑو دے رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا شہزادی جنت کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرا بیٹا یہاں شہید ہونے والا ہے, کوئی کنکر اس کو نہ چبھے, کوئی کنکر اس کو نہ چبھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امام جعفر الصادق سے روایت ہے, امام جعفر الصادق سے روایت ہے کہ آپ نے روایت ہے کہ جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تخت ہے جس پر ایک خوبصورت تصویر ہے, اس تصویر کے اوپر ایک گلے میں ہار ہے, اس تصویر جس کی ہے ان کے کانوں میں کیا بولتے آپ جو پہنتے ہیں وہ ہے. تو پوچھا گیا کہ کون ہے, کس کی تصویر ہے؟ کہا یہ فاطمہ ہے. ان کے سر پہ جو تاج ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے گلے میں جو ہار ہے وہ علی ہیں, اور ان کے گلے کان میں جو بالیاں وہ امام حسن اور حسین ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ محمود ہوں, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اللہ فاتر ہوں, یہ فاطمہ ہے. میں اللہ محسن ہوں, یہ حسن اور حسین ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو یاد کر لیا. جب زمین پر بجایا گیا 200-300 سال کے بعد ان کو یاد آیا تو انہوں نے دعا کی, اللہ تو محمود ہے, تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. اللہ تو فاتر ہے, تجھے فاطمہ کا واسطہ. اللہ تو محسن ہے, تجھے حسن حسین کا واسطہ. تو اللہ نے ان کو معافی دے دی. اور یہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شہادت نامہ میں لکھ رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لکھ رہے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا, ہم سب کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. آواز آئے گی کہ اہل محشر نظریں نیچی کرو, آنکھیں بند کر لو, فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے. یہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے, یہ ان کی عظمت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, محدث دکن اپنی کتاب میں واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین گھر سے نکلے کھیلتے تو وہ ایک صالح نامی یہودی کے کھجور بن میں تھے. اس یہودی نے آپ کو لے جا کر اپنے گھر میں چھپا لیا. 70 مرتبہ حضرت فاطمہ دروازے پہ گئی کہ حسین کہاں ہے, امام حسین کہاں ہے. بعد میں آپ نے اپنے صاحبزادے امام حسن سے کہا جو چھوٹے تھے کہ جاؤ تم تلاش کرو اپنے بھائی کو. امام حسن نکل کر کیا بولتے ہیں, کہاں ہے میرے بھائی, تم نبی کے نور نظر ہو, تم کہاں ہو. پھر ایک ہرنی کو دیکھتے ہیں, یہ ہرن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا بھائی حسین کہاں ہے. اللہ اس کو بولنے کی صلاحیت دیتا اس ہرن کو. وہ کہتا ہے کہ یہ یہودی صالح کے پاس آپ کا بھائی ہے. وہ وہاں پر گئے اور اس سے جا کر کہتی ہیں کہ تو نے میرے بھائی کو چھپا کر رکھا, مجھے حوالے کر دے. تو اس نے پوچھا کہ تمہاری ماں کون ہے. تو امام حسن نے کہا کہ میری ماں سیدوں کی ماں ہے, میری ماں میں پوری دنیا کی سعادتیں ہیں, میری ماں کی جہیز کی وجہ سے امت کی مغفرت بھی ہوگی. اور کہا کہ اگر میری ماں دعا کرے گی تو صف ہستی سے تم لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا, میرے بھائی کو حوالے کر. اس یہودی نے پوچھا کہ تمہارے باپ کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی شاہ مرداں ہیں, شیر خدا ہیں, حضرت علی ہیں, جن کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہے, جو ایک وقت میں 2 نیزے پھینک سکتے ہیں. یہ وہ میرا باپ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر رہے تھے تو میرے والد اس بستر پر آرام فرما رہے تھے, اور میرے باپ کا نام علی ہے. تو اس یہودی نے پوچھا کہ تمہارے نانا کون ہیں. تو اس نے کہا میرے نانا کے بارے میں پوچھتا ہے, میرے نانا وہ ہیں
जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मक्के में इशा की नमाज पढ़े और उसके बाद अल्लाह ने उनको मस्जिद अक्सा से अपने अर्श पर बुलाया और बार बार बुलाकर उनसे गुफ्तगू की, बार बार उन पर सलाम पहुंचाया। तो उस यहूदी ने कहा कि बेटे, अब मेरा ईमान, आपने जो कहा, अब ये पूरा ईमान मेरे सीने में उतर गया। ये लो आपका भाई हुसैन, और अपनी माँ के पास लेकर चलो। बीबी फातिमा के पास जब यहूदी गया तो कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं। हजरत फातिमा ने कहा, इस बच्चे पर उनके वालिद का भी हक है, उनसे तुमको माफी चाहना पड़ेगा। शेर खुदा वापिस आए, उनसे माफी चाहा तो हजरत अली ने कहा कि इस बच्चे पर इसके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, उनके पास जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो माफ करता हूं, मगर इस बच्चे पर अल्लाह का भी हक है। 17 दिन तक यहूदी फिरता रहा, 18वें दिन वही आई कि अल्लाह इसको माफ कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीबी फातिमा है, ये हजरत फातिमा है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा जिगर गोशा है। और अभी हमने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया था कि मैं इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो रहा हूं और सबसे पहले तुम मेरे साथ आओगी और जन्नत की शहजादी आप रहेंगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहजादी जन्नत ने इस दीन के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, तभी जाकर हमको ये दीन मिला। मेरे दोस्त, हम इस मुल्क में, यकीनन ये हमारा मुल्क है, मगर हमको अपने हौसले और हिम्मत को बुलंद रखना है। सोचो, 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सिद्दीक़ अकबर पर मारा गया था। काबे के सहन में इतना मारा गया कि देखने वाले ये नहीं कह सक रहे थे कि आपका चेहरा किधर है। मैं जब होश आया तो अपनी मां से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं, बताओ। काबे 1500 साल पहले हजरत बिलाल पर गरम गरम रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर रख दिए जाते थे सीने के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, हिम्मत को बुलंद रखो। हालात को देखकर यकीनन फिक्र पैदा होती है, इंसानी चीज है, मगर डर को अपने करीब आने मत दो। अल्लाह हमारे लिए काफी है इंशाअल्लाह ताला। ये लोग जो आज जुल्म कर रहे हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। इनको अगर रहना है तो इस्लाम के दायरे में आना पड़ेगा और आएंगे इंशाअल्लाह। मगर हम इन जुल्म को देखकर पीछे हटने वालों में नहीं है। अल्लाह हक को कामयाब करेगा, अल्लाह हक को जरूर कामयाब और कामरान करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि अब ये आने वाले दिनों में मार्च अप्रैल में यहां पर तेलंगाना में SIR शुरू होगा। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि SIR के बारे में बिल्कुल कोताही से काम मत लीजिए। अगर आप कोताही से काम लेंगे तो बीजेपी यही चाहती है कि SIR के जरिए से वोटर लिस्ट से नाम निकलवा कर हमारी शहरियत को पर एक सवाल उठाया जाए। तो अप्रैल के महीने से शुरू होगा। तो मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश ये है कि इसमें मुझसे कहा गया कि मैं अपनी तकरीर में जिक्र करूं। इसमें कैटेगरी A है कि जो 30 जून 1987 से पहले पैदा हुए और जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, वो कैटेगरी A में आते हैं। कैटेगरी B में जो 30 जून 87 के बाद पैदा हुए, पहले पैदा हुए 30 जून 87 के बाद, मगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ये कैटेगरी B में आते। कैटेगरी C में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुए, ये कैटेगरी C है। D में जो पैदा हुए 3 दिसंबर
2004 سے پہلے یا بعد میں، یہ کیٹیگری ڈی ہے. تو کیا کرنا ہے آپ کو جو 40 سال کے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور جن کی پیدائش ڈیٹ آف برتھ 26 جنوری 1950 اور 1 جولائی 87 کے درمیان میں ہے، تو ان کو 2002 کے ووٹر لسٹ میں اپنا نام دیکھنا پڑے گا الیکشن ویب سائٹ voters.eci.gov.in میں. آپ کا نام ڈال کر اس کو نکالیے. نام الیکٹور کا لکھنا ضروری ہے. پھر وہ کون سی ریاست ہے، تلنگانہ لکھیے. اور 2002 میں آپ کہاں تھے؟ اگر حیدرآباد میں تھے تو ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پر تھے تو وہ نکلوائیے. پھر اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ میں تھے وہ آپ کو لکھنا پڑے گا. اور پھر کون سی اسمبلی کانسٹیٹنسی تھی 2002 میں. جیسا کہ آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے 2009 میں جو اسمبلی الیکشن ہوا، جب یہ پورا بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں تھا، چار مینار میں تھا. بعد میں بہادر پونہ بنا تو چوک کا علاقہ مثال کے طور پر، اس وقت تو یہ چار مینار کا تھا. اور اگر کوئی آپ کا نام موجودہ بہادر پورے میں تو وہاں کے پولنگ بوتھ سے آپ کو اپنا نام پولنگ اسٹیشن نمبر نکال کر نکالنا پڑے گا. اگر آپ 40 سال کے اوپر ہیں اور 30 جون 87 کے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی تو 2002 میں الیکٹورل رول میں نام دیکھیے، اس کو میپنگ بولتے ہیں. اور پھر 2025 کو ووٹر لسٹ سے دیکھنا پڑے گا. تو یہ کئی 7 8 9 آپشن ہیں. دکھنے میں بڑا مشکل نظر آتا ہے مگر بہت آسان ہے. تو مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ صحیح طریقے سے میپنگ ہو، اور مجلس کے صدر و معتمدین بھی میدان میں رہیں گے بی ایل ایس کے طور پر، اور گورنمنٹ کی طرف سے بی ایل او ہوگا. میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ جب بی ایل او ایس آئی آر شروع ہونے سے پہلے مجلس کے اراکین آپ کے گھر میں آ کر جس کا نام ہے آپ کو بتا دیں گے، دیکھو یہ آپ کا نام ہے 2002 کے ووٹر لسٹ میں، اس کو آپ لکھیے. اور جو حضرات کا نام نہیں ہے، جس کے لیے ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایس ایس سی کا سرٹیفکیٹ ہو یا پھر پاسپورٹ کی کاپی ہو، آدھار کارڈ ہو، ایسے 10 ڈاکومنٹ ہیں جو می سیوا سے آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ ابھی سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیں گے تو بڑا آسانی سے کام ہوگا. یاد رکھیے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہے یہ بی جے پی اپنی شہریت کو سوال اٹھائے گی کہ تم بھارت کے سٹیزن نہیں ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں شاید مئی میں سپریم کورٹ فائنل ہیئرنگ سننے والا ہے CAA قانون کی. آپ سمجھیے یہ ایس آئی آر کرا رہے ہیں اور مئی میں سپریم کورٹ میں فائنل CAA کی ہیئرنگ ہوگی. اب نہیں معلوم فیصلہ کیا آئے گا، مگر اگر آپ ایس آئی آر میں اپنا نام ڈلائیں گے، آپ کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ڈاکومنٹس کو تیاری کریے. مجلس اتحاد المسلمین کے پورے اراکین 2002 کی ووٹر لسٹ اور 2025 کی ووٹر لسٹ سے میپنگ ہم کر رہے ہیں. آپ تک وہ تمام چیزیں آپ کو پہنچائی جائیں گی. مگر میرا آپ سے یہی ہے کہ اس پر توجہ لیجئے اور اس کو بالکل ہی اس میں کوتاہی مت کریے. اگر آپ خدا نہ خواستہ کوتاہی کریں گے تو پھر اگر CAA کا مقدمے کا فیصلہ کیا آئے گا وہ تو سپریم کورٹ جانتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے گا. مگر جہاں کہیں بھی جس کے نام نہیں آئے، مثال کے طور پر گوا کے ایک سابقہ رکن پارلیمان کو نوٹس چلے گئی کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے، بتاؤ، آپ ڈاکومنٹس لے کر آؤ. نیوی کا ایک بہت بڑا آفیسر تھا، اس کے پاس لیٹر چلا گیا، بتاؤ آپ کے پاس کیا پروف ہے. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مگر مستعد رہ کر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کسی ایک کا بھی نام
کٹنا نہیں چاہیے جو جینیون ووٹر ہے. ہاں جو انتقال ہو گیا, جو دوسری ریاست کو چلے گئے الگ بات ہے, مگر جو یہاں پر موجود ہیں ان کا نام آنا بہت ضروری ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس میں پوری دلچسپی لیں گے, اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین اراکین پورے تلنگانہ میں ہم انشاءاللہ تعالی جتنے جینیون ووٹر ہیں کسی کا بھی نام نہ کٹے, اس میں شامل ہو ووٹر لسٹ میں, اس کی حتی الامکان کوشش کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اگر یہ بات نہ کہوں تو بڑا غلط ہوگا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اسرائیل گئے اور اسرائیل کو جا کر اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تقریر کی. 25 فروری کو 32 سال پہلے 25 فروری کو 32 سال پہلے 1994 میں مسجد خلیل میں اسی دن ایک یہودی ٹیررسٹ, گولڈسٹائن اس کا نام تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں برطانیہ میں پڑھ رہا تھا, اپنے بار کی ایگزام کی تیاری میں مصروف تھا, تو اس نے مسجد خلیل میں گھس کر بندوق سے بلکہ آٹومیٹک ویپن سے 29 فلسطینیوں کو شہید کر دیا, 125 کو زخمی کیا. اور بھارت کے ہمارے وزیر اعظم تقریر کر رہے وہاں کی اسرائیلی پارلیمنٹ میں, دیش کے وزیر اعظم کو یہ یاد نہیں آیا گولڈسٹائن نے جو مسجد خلیل میں جو یہ دہشت گردی کی تھی, ٹیررزم کیا تھا. بھارت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں. وزیر اعظم جو 32 سال پہلے, وہ آپ کو یاد نہیں آیا؟ ارے آپ اپنی تقریر میں بول دیتے حماس کے بارے میں, حماس غلط ہے. 70,000 سے زیادہ 73,000 کنفرم موتیں ہوئی ہیں, کنفرم مصدقہ, یعنی ان کی لاش ملی, مگر جو مسنگ ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ مسنگ ہے. تو لوگ بول رہے کہ کم سے کم 6 لاکھ فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے. ہمارے وزیر اعظم کھڑے ہو کر بولتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یہ بھی تو بول دیتے تھے کہ اکتوبر 7 کا پہلا واقعہ نخبہ نہیں ہوا 48 میں, لاکھوں فلسطینیوں کو نکالا گیا تھا 48 میں, اور بھارت کے وزیر اعظم بولتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. کون یہ بنیامن نتنیاہو, اسموٹرچ, ان کا ڈیفنس منسٹر, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں وارنٹ ہے ان کے خلاف. یہ ظالم بنیامن نتنیاہو جہنم کا کتا یورپ کو نہیں جا سکتا, کسی یورپ کے ملک کو نہیں جا سکتا, گیا تو گرفتار کرنا پڑتا ہے اس کو. ارے آپ گئے تو بولنا تھا نا. غازہ میں کیا پورے مرنے والے حماس کے تھے کیا؟ چلیے مان بھی لیا تھوڑی دیر, چل مار, کون تھے پھر یہ لوگ؟ 73,000 میں 36,000 چھوٹے بچے تھے, 15,000 کے قریب خواتین تھے, ہزاروں بلڈنگوں کو ختم کر دیا گیا. اس میں اتنا ملبہ ہے کہ ملبہ اٹھانے کے لیے 10 سال لگیں گے. ہمارے وزیر اعظم چلے گئے. ارے اچھا کرے گئے تھے, بولنا تو تھا نا, بولنا تھا ٹیررزم. تو کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے غازہ میں جو ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم دنیا میں واحد ملک ہے اسرائیل جو ریسسٹ ہے. فلسطینی ہوگا تو اس کے لیے ایک الگ روڈ, جو اسرائیلی ہوگا اس کے لیے دوسری روڈ. آپ روڈ ہی الگ کر دیے. اوپن جیل ہے ویسٹ بینک, مغربی کنارہ ایک, اور غزہ ایک اوپن جیل ہے, اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں کو توڑ توڑ کر وہاں پر یہ ظالم زائنسٹ لوگ وہاں پر گھر بنا رہے ہیں. وزیر اعظم وہ بھی نہیں بولتے. ارے کیوں نہیں بولتے آپ؟ اگر آپ دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں تو کرنا تھا, برابر حماس کو کنڈیم کرنا تھا. مگر جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے, کون سا سیز فائر
بولنے کے بعد بھی 1000 فلسطینی مارے گئے. یہ جو بھی سیز فائر ہوا, کیا ہوا نہیں ہوا. اور پھر یہ ملٹی کلچرلزم کہاں گیا بتائیے؟ کیوں نہیں بولتے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں؟ اور یہ تمام بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ بول رہے ہیں ہم اسرائیل سے ہتھیار خریدتے. ارے پھکٹ میں دے رہا, 20 بلین کا ہتھیار خریدے اب 2020 سے 24 تک. کوئی بھی دیتا ہتھیار آپ کو, کیا فری میں بانٹ رہا ہوں نے؟ 20 بلین کا ہم ہتھیار خریدے اسرائیل سے. تو کیا ہتھیار پھر خرید کے کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے دیش کی سرکشا کے لیے, ڈیفنس کے لیے ہوگا, مگر آپ اتنے بھی تو کمزور نہیں ہیں کہ آپ ان کو یاد دلا سکیں. ملک سے باہر جاتے تو آپ بولتے کہ میں گاندھی کے ملک سے آیا ہوں. میں گاندھی کے ملک سے اگر آیا ہوں تو پھر اسرائیل کی دہشت گردی پر کچھ تو بولتے. اور پھر اب بولتے نہیں بنگلہ دیش میں ہندوؤں سے ہو رہا, اس کا بھی کنڈیم کریں, ہم اس کا بھی تو کنڈیم کرے. تم بھجا دو عورت کو یہاں سے, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بنگلہ دیش سے. مگر جو ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے, اور آپ کو بتا رہا ہوں ملک کے وزیر اعظم اسرائیل سے جو ان کی محبت ہے وہ صرف آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا, کیروان میگزین ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ 1965 میں 1965 میں ایک اسرائیل کا کونسل جنرل اس وقت بمبئی میں بیٹھتا تھا, اس کا نام تھا پیرٹس گارڈن. اس پیرٹس گارڈن نے اس وقت کی بی جے پی کا پہلا نام جو تھا وہ جن سنگھ تھا, ان کے نمائندوں سے ملتا تھا. اور وہ لکھ رہا ہے ڈپلومیٹ کہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, اسی لیے ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں. پھر 66 میں ان کی فارن منسٹری نے کہا, اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ان سے کانٹیکٹ میں تھی, جن سنگھ کے لوگوں سے. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ کوئی صاحب تھے جن سنگھ کے منوہر لال سوندھی, ان کا بھی بڑی محبت کی باتیں لکھی گئی ان کے بارے میں. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا, مانے یہ سب اسرائیل سے ان کے تمام چیزیں نکلی ہیں. وہ ڈاکومنٹس میں کہا گیا کہ اسرائیل کا جو کونسلیٹ جنرل تھا وہ جن سنگھ کے ایم پیز کو بولا کہ پارلیمنٹ میں آپ سوال اٹھاؤ تاکہ آپ اس وقت کی حکومت کو ایمبیرس کر سکیں. اور سنیے, 31 دسمبر 1973 کو بمبئی کے اسرائیلی کونسلیٹ سے کون ملتا ہے؟ ناتھورام گوڈسے کا بھائی گوپال گوڈسے. گوپال گوڈسے ملتا ہے اور وہ کھل کر بول رہا کہ مسلمانوں سے میں نفرت کرتا ہوں. اور وہ بولتا ہے کہ کیا اسرائیلی ایمبیسی یا کونسلیٹ مجھے مدد کر سکتی ہے, میں پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ نفرت کے پیغام کو پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ پرانا رشتہ ہے ان لوگوں کا, بہت پرانا رشتہ ہے. یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم کو بتا دو آپ کیسے ملک کے مفاد میں ہے. پورا گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ آج پریشان ہے, وہ فکر مند ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں. کہاں گیا ہمارا ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی؟ کہاں گیا ملٹی الائنمنٹ کی پالیسی؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ارے ایران پر حملے کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, وزیر اعظم بولتے نا جنگ مت نہیں ہونا چاہیے. رشیا گئے تو رشیا سے کہا کہ دیکھو جنگ نہیں ہونا, جنگ ختم ہونا. یہاں پر بھی تو بول سکتے تھے آپ, یہاں پر بھی تو بولنا چاہیے تھا آپ کو. آپ تو وشو گرو ہیں نا, آپ کیوں نہیں بولے؟ 400 امریٹرم کے فائٹر ایئر کرافٹ تیار ہیں, 2 کیریئر تیار ہیں, آپ نہیں بولنا چاہ رہے. یاد رکھیے گلوبل ساؤتھ میں بھارت کی عزت کم نہ ہو جائے. آپ نے جو کھل کر ایک جینوسائیڈل رجیم کی جو آپ نے تائید کی ہے, اس میں نیشنل انٹرسٹ کیا ہے بتاؤ ہم کو.
ہتھیار کون نہیں بیچتا آپ کو ہتھیار خریدنے؟ سب بیچنے تیار ہیں. آئیڈیالوجی ایک ہی ہے، زائنزم کی اور جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، نفرت کے اوپر ہے. وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیا پڑی فلسطین سے؟ ارے میرے بھائی، وہ مسلمانوں کا تیسرا بڑا ریلیجیس پلیس بھی ہے اور وہ انصاف کا ایشو ہے. گاندھی نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں تم کو معلوم؟ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا؟ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا میں آپ کو سناتا ہوں. مہاتما گاندھی نے کہا تھا، اس میگزین میں لکھا گیا، مہاتما گاندھی نے اس میگزین میں تعریف کی تھی، کہا کہ علاقہ فلسطینیوں کا حربوں کا ہے. آپ اس کو بھول گئے. نہرو نے بھی کہا تھا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 62 میں جنگ ہوئی تو نہرو نے اسرائیل سے ہتھیار لیا تھا. راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، ملے جا کے. یہ میں نہیں یہ کہہ رہا، آرٹیکل کہہ رہا ہے تو لوگ بولیں گے انہوں شروع ہو گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو گلوبل ساؤتھ میں بھارت کی عزت ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسرائیلی حکومت جو یورپ میں اور امریکہ میں بھی لوگ اس سے چڑھتے ہیں، ان کو ہم آئسولیٹ کرنے کے بجائے آپ جا کر کہیں کہ انڈیا سٹینڈز وتھ اسٹرانگ کنوکشن وتھ اسرائیل. فار واٹ؟ 70,000 فلسطینیوں کا قتل عام ہو گیا. بچے بھوک سے مر گئے، 1-2 ہزار تو خالی بھوک سے مر گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی دعاؤں میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیں. ہم اس معصوم فلسطینیوں کے انصاف کے لیے دعا کرتے رہیں. اور ہم یہاں کی حکومت سے بول رہے ہیں کہ کون ہے آپ کا ویملو واڑا کا ایم ایل اے؟ 800 سال پرانی درگاہ کو توڑتا ہے کمبخت. 800 سال پرانی درگاہ ہے، وقف میں گزیٹ ہے، درگاہ کو توڑ دیے. کیا بات ہے بتائیے آپ؟ یہ کیسا توڑتے آپ بتاؤ؟ تم الیکشن لڑ رہے 2023 میں جا کر درگاہ پہ پھول چڑھائے، اب تم درگاہ کو توڑ دیے. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کیا مثال قائم کر رہے ہیں آپ؟ پورے ملک میں بلڈوزر چل رہا ہے ہم پر، اور یہاں پر آپ وقف کی جائیداد ہے اور اتنا گندا ہے وہاں کا متولی، اللہ اس کو دیکھ لے. لکھ کے دیا نہیں درگاہ توڑ سکتے. ارے تیری اماں کی خبر رہی تو ہاتھ لگانے دیتا. لکھ کے دیا کم وقت. سیکشن 51 وقف بورڈ کا کلیئر ہے کہ کوئی بھی متولی وقف کی جائیداد کو ایلینیٹ نہیں کر سکتا. قانون بول رہا ہے یہ. ایم ایل اے ملا لیا اس کو ڈرا کے، شاید کچھ دیے ہوں گے گلاب جامن، انہوں کا چند سکوں پر بک گئے. وہاں کے لوگ آئے تھے، میں ان کو ہائی کورٹ کے وکیل کے حوالے کیا. کل ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. اللہ کرے کہ اس درگاہ کی حفاظت ہو، پوری جائیدادوں کی حفاظت ہو. اور مجھ سے کہا گیا کہ اس مسجد حاضہ کے جو ملگیاں کرایہ دار ہیں ان سے بھی میں اپیل کر دوں کہ کرایہ دے دو. بھائی کرایہ دے دو. آپ مسجد کو چلنا ہے، بری بات نہیں ہے. یہ مسجد تو ہماری ہے نا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، کسی کی ذاتی ملکیت تھوڑی ہے یہ. تو میری آپ تمام صدون گزارش ہے کہ SIR پر توجہ لیجئے. نام جب آئیں گے آپ کے پاس، ہم تمام لوگ پورے MLAs آئیں گے اور پورے کارپوریٹر ابھی نہیں ہے. اگر ان کو ٹکٹ دوبارہ ملنا تو زمین پہ محنت کرنا پڑے گا. ان کو نہیں کرے محنت تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں کارپوریٹر نہیں ہوں. اگر آپ ایسا سمجھ رہے تو بیٹھیے گھر میں آرام کریے، کوئی بات نہیں، دوسرے کو موقع ملے گا. مگر نام دلانے کے لیے مجلس کسی کی محتاج نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نام پورے ہمارے ذمہ دار اراکین ہیں، صدر و معتمدین ہیں. اراکین اسمبلی کی بھی ذمہ داری ہے. اراکین اسمبلی یہ نہیں بولنا کہ میں ان کو بول دیا ان کو بولا نہیں. زمین پہ رہنا، پھرنا، ایک ایک نام کو چیک کرنا، ایک ایک نام آنا. ڈاکومنٹ نہیں ہے، ڈاکومنٹ نکال کر دینا ان کو. اور ہم حکومت سے بھی بولیں گے کہ تلنگانہ میں جو SIR ہو رہا اس کو سیریسلی لو. آپ اب سیریسلی لو اور پوری کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جو جینیون ووٹر ہے اس کا نام آئے.
میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بعد میں آپ بولیں گے, چیخ اور پکار کریں گے میرا کیا ہوگا. ابھی سے آپ کو باخبر کر رہا ہوں. 8 مہینے پہلے میں تقریر میں بولا تھا پاسپورٹ بناؤ جس کے پاس پیسے ہے. بولا تھا میں پاسپورٹ بناؤ جس کے پاس پیسے ہے, 15-20 ہزار نکال سکتے. پاسپورٹ بناؤ, آپ کا پروف ہے وہ جو بنا سکتے. ہاں الگ بات ہے بعض لوگ جن کے پاس آدھار کارڈ ہے, 10th کا سرٹیفکیٹ ہے, جو بھی آپ کا یہ کیا ہے وہ پینشن کا کارڈ ہے, تو یہ سب چیزیں ہیں, اس پر ہم کو غور کرنا ہے. اور آخری میں دیکھ رہا تھا کہ اس مہینے میں کتنا ظلم ہوا, واقعات کتنے ہوئے, بہت سے واقعات ہوئے. اتراکھنڈ میں ایک محمد فیروز کو نام پوچھ کر رودراپور میں مارا گیا. مار کر بولے JSR کا نعرہ لگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے BBC کا ویڈیو ہے, اس میں میرٹھ میں واسط صاحب جو گاؤں میں کپڑا بیچتے ہیں, ان کو کوئی موہت صاحب ہیں, بڑے بانکڑے پہلوان ہیں, موہت صاحب نے پکڑ کر مارا, جیب سے پیسے چوری کر لیے, خاندانی چور ہیں, اور ان کو گاؤں میں پھرایا. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ 19 فروری کو جبل پور میں, سیہورا ایک جگہ ہے, مسجد کے سامنے حملہ ہوا, گھروں کو لوٹا گیا, گھروں کو جلایا گیا. اور پھر 20 فروری کے دن جو ٹھیلے منڈیوں کو الٹا کر دیا گیا. اور گجرات میں شادی کا ایک قانون میں تبدیلی لے کر آئے. اب کیا قانون لے کر آ رہے گجرات میں کہ اگر کسی کی شادی ہوگی تو پہلے کیا تھا, رجسٹر ہونا. اب انہوں کیا بول رہے, نہیں, اماں بابا کی منظوری ہونا. اب جس کے گھر میں کوئی نہیں ہے, جو رکھ کے چھوڑ دیا, انہوں کیا کرنا. تو خیر گجرات میں قانون ہے کہ لو جہاد کو روکنے کے لیے دولہا دلہن اماں بابا کی مرضی لے کے آنا. پھر بالغ کس کو بولتے, 18 سال بچی, 21 سال بچہ. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ بغیر شادی کے زنا کر کے رہ سکتے. آپ دیکھو کتنا گراوٹ ہے. اب شادی کر رہے تو بی جے پی کی گجرات کی سرکار بول رہی کہ نہیں, ہم آپ نام لکھنا. کیوں بھائی, کیا وجہ ہے؟ تو انہوں بول رہے کہ پنچ محل ضلع میں ایک بھی مسجد نہیں ہے. اتنے نکاح نامے کیسا نکل گئے؟ ارے شادی کر رہے بابا, چھوڑ رہا نہیں, جوریوں کو بھگا نہیں رہا, انہیں شادی کر رہا انہیں. نہیں, بناس کنٹھا میں, مہسانہ ڈسٹرکٹ میں مسلمان کم ہے, مسجد نہیں ہے, اتنا کیسا نکاح نامے بن گئے؟ ارے شادی کرنا جرم ہے کیا؟ تو اس لیے انہوں بول رہے کہ سلیم اپنی شناخت کو سریش نہیں بنانا اور کسی بچی کو نہیں پھنسا لینا. کیا ہے یہ آئین کے خلاف ہے, رائٹ ٹو پرائیویسی کے خلاف ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, آرٹیکل 21 کا یہ وائلیشن ہے. مگر نفرت کی بنیاد پر ٹرین میں کوئی 8-10 مسلمان کھڑے ہیں, نعرے لگا رہے, آپ نعرے لگا رہے, سمجھ میں نہیں آتا. ایک وقت میں کسی ایک 5 اسٹار ہوٹل سے نکلا, میٹنگ میں گیا تھا, ٹی وی کا وہاں سے نکلا, ان کی لابی میں آیا, ڈاکٹرز ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر, ان کا کنونشن ہو رہا, 15-20 کھڑے ہوئے, میرے کو دیکھتے کہ نعرے لگا رہے. میں ہنسنا شروع کر دیا. بعد میں 5-6 منٹ لگائے, تھک گئے, بولے آپ ہنس رہے. بھلا کم سے کم میرے کو دیکھ کے تمہارا خدا تو یاد آ گیا تمہارے کو. بھلا ہمارے میں تاثیر ہے. نعرے, ٹرین میں بیٹھے بیچارے, کوئی مل گیا اس کو تھپڑ مار رہے, ارے کوئی نماز پڑھا اس کو لات مار رہے. آپ کیا کرنا کیا چاہتے اس ملک کا, بولو آپ. اس سے آپ ملک کا بھی نام خراب کر رہے اور جس سماج سے آپ کا تعلق ہے اس کو بھی آپ بدنام کر رہے. آپ یہ سمجھ رہے کہ ایسا مسلمانوں کو مارنے سے مسلمان ڈر جائے گا؟ نہیں ڈرے گا, نہیں ڈرے گا. یاد رکھو, تم کسی کمزور کو مار کر تمہاری بہادری سمجھ رہے, یاد رکھو اللہ پکڑے گا تم کو انشاءاللہ تعالی. جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ فرعون کو پکڑیں گے,
قرآن میں اللہ نے فرما دیا 2 بار پکڑیں گے, ایک زمین میں اور پھر جہنم کی آگ میں ڈال کر. اللہ پکڑے گا تم کو انشاءاللہ تعالی. تم ملک کو بدنام کر رہے, تم سماج کو بدنام کر رہے. بات کرے کہ نہیں مارنا اس کو, موٹر سائیکل پہ آ رہا کوئی 3 دکھے تھپڑ مار رہا. کس لیے بھائی؟ کہ مسلمان ہے اس لیے تم مار رہے ہو اس کو؟ یہ تمہاری حکومت کا سب کا ساتھ, سب کا وشواس ہے. کتنا مارو گے تم بتاؤ؟ تم سمجھ رہے مارنے سے ہم ختم نہیں ہوں گے. تم جتنا مارو گے اتنی ضد پیدا ہوگی ہم میں. آج مار کھائیں گے, کل تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے, یاد رکھو انشاءاللہ. تم اگر کمزور تعداد کو دیکھ کر کمزور سمجھ رہے, یاد رکھو تعداد کو دیکھ کر کمزوری مت سمجھو. ریڈیکلائزیشن تو تم میں ہو چکا ہے. کوئی آسام کا مکھیہ منتری بولتا ہے وہ کیا آٹو میں گئے تو 1 روپیہ کم دے دو. کوئی بولتا ہے کہ میاں ووٹ نہیں ڈالنا. ارے تم چیف منسٹر ہو, ایک الیکشن جیتنے کے لیے تم ملک کو کمزور کرو گے. اب پاکستان چائنا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ملک کو کمزور کرنے کی. سوشل فیبرک کو توڑنے کا کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں. ملک میں ڈویژن پیدا تو آپ لوگ کر رہے ہیں. مگر دیش کے باہر جب مودی جی جاتے تو بولتے بھارت میں یہ ہو رہا ہے, بھارت گاندھی کا ملک ہے, پلورلسٹک کنٹری ہے. مگر دیش میں جو ہوتا مودی جی اس کو کنڈیم نہیں کرتے. خیر بہرحال انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اللہ قرآن میں فرما دیا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ ہماری مدد کرتا تھا, کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ تعالی. جس طرح ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنے مسجدوں کو آباد رکھا, اسی طرح آنے والے 11 مہینے میں مسجدوں کو آباد رکھیے. اپنے رشتے کو مسجدوں سے مضبوط کریے. اور میں نے آپ کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا, ہماری امت کی ماؤں کا ذکر کیا. مسلمانوں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انوار نظامی صاحب بیٹھے ہوئے, ہمارے ظہیر الدین صوفی دارالعلوم برکاتہ تشریف فرمائے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں کو کبھی مارا؟ بولو, اپنے آپ سے پوچھو جو مسلمان مارتے اپنی بیویوں کو. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ارے تمہاری بیٹی بھی تو ہوگی کل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنا آپ نے ابھی شیر خدا کا واقعہ, انور صاحب آپ نے سنایا. شیر خدا مسجد میں جا چلے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ابو تراب بول کر اٹھا رہے ہیں ان کو, ابو تراب کہہ کر. یہ برائیاں ہیں, یہ غلط ہے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر تو دیکھیں گے تو واہ اسی داڑھی, بڑے نمازی, اور پھر گھر میں دیکھو تو یہ گندگی. یاد رکھو کھوکھلا ہو جائے گا معاشرہ, اس سے کھوکھلا ہو جائے گا معاشرہ. ایک باپ میرے کو فون کر کے بولا, میں اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ہماری گھر میں سب لوگ ساتھ تھے, اسپیکر فون بلوٹوتھ پہ, کہا صاحب رونا شمارا کیا ہوا؟ میں آپ کے گھر کے پیچھے ہی رہتا ہوں. بولا کیا ہوا, رو رہے کیوں؟ میری بچی کو مار دیا, میری بچی کو مار دیا. بولا کہاں ہیں تم؟ بولے میں پوسٹ مارٹم کے پاس ہوں, یا وہ فلک نما کے ایک ایسا ہی محترمہ ہے. بولا فون دو ان کو. کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے وصال کے بعد بھی آپ کا ذکر کر رہے ہیں. ان کے دوست آئے تو بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں, تحفے دے رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اچھے انسان بننا ہے ہم لوگوں کو. اور یہ ماہ مبارک ہم میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے, ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے. شیطان جو سب سے بڑا ایجنٹ ہے وہ قید ہے. اگر اس مہینے میں ہم اللہ سے گر گڑا کر اللہ کو راضی کر لیں,
ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں. یہ ماہ مبارک آیا ہے جس کی راتوں میں اللہ پکارتا ہے کہ میرے بندے کہاں ہیں, میں تجھے اپنی رضا دینے کو تیار ہوں. تو خوب دعا کریے, اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کریے. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ ارحم الراحمین ہے, اللہ لطیف ہے, اللہ ودود ہے. اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریے. اب تو ہر لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کوئی بول رہا شیروانی, کوئی بول رہا بریانی, اب نہیں معلوم کیا کیا بولیں گے, مگر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین جو اس شہر سے نکلی ہے, خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کو مضبوط کیا. یاد رکھو ظالموں, تمہاری جھوٹ, تمہارا الزام, تمہاری اقتدار, تمہاری طاقت مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابیوں کو روک نہیں سکے گی. مجلس کامیابیوں کے منزلیں طے کرتی جائے گی, اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار اگر میری زندگی میں نہ صحیح تو کم سے کم ہم جب اس زمین کی غذا بن جائیں گے, ہم کو اتنا تو اطمینان ہوگا کہ ہماری زندگی میں نہیں ہوا مگر یہ ملت مظلومہ اور غریب اور مظلوموں کی ایک آواز پورے ملک میں ایک طاقتور سیاسی جماعت بن کر ابھرے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے اور SIR پر توجہ لیجئے. بہت بہت شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.